بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل اسلامک ایجوکیشن اینڈ اپڈیٹس کے دیکھنے اور سننے والے معزز دوستو، آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اور جو زیر علاج ہیں گھروں میں یا ہسپتالوں میں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین۔ ایک دفعہ پھر آپ دوستوں کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دیکھنے اور سننے والے معزز خواتین و حضرات، رمضان المبارک کے مقدس اور بابرکت مہینے کی ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ بہت ہی قیمتی ہے، اور اس بابرکت مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان جو بھی دعا مانگتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، یعنی نیک اعمال کرنے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور فرض نمازوں کے بعد، قرآن پاک کی تلاوت کے بعد، اور کوئی بھی وظیفہ کر کے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے افطاری کے وقت کا ایک اہم اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور ہمیں یہ معلوم ہے اور اکثر علماء کرام سے ہم سنتے ہیں کہ افطاری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں، اور افطاری کا وقت ایک انسان کے لیے بہت ہی خوشی کا وقت ہوتا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، یعنی ایک خوشی افطاری کے وقت، یعنی وہ سارا دن بھوکا پیاسا اللہ کی رضا کے لیے رہتا ہے، اور شام کے وقت دسترخوان پر طرح طرح کی جب نعمتوں کو دیکھتا ہے اس روزہ دار کو بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے، اور دوسری خوشی یہ ہے کہ وہ جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا اس وقت اس روزہ دار کو خوشی ہوگی۔ یعنی یہ دو خوشیاں ہیں، یعنی افطاری کے وقت ایک تو خوشی ہے، اور دوسری سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ یعنی آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں افطاری سے 3-4 منٹ پہلے اپنے گھروں میں دعاؤں کا اہتمام کریں، یعنی دسترخوان پر بیٹھ کر، اور کوشش کریں کہ سارے گھر کے افراد مل کر ایک ہی دسترخوان پر روزہ افطار کریں، یعنی گھر کے افراد میں سے مرد بھی بیٹھیں، عورتیں بھی بیٹھیں، اور بچوں کو بھی لازمی بٹھایا جائے، یعنی گھر کے سب افراد مل کر بیٹھیں۔ ایک تو اتفاق میں برکت ہے، یعنی اللہ کی رضا اور رحمت ہے، دوسرا جو معصوم بچوں کے ہاتھ اٹھے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہاتھوں کو رد نہیں کرتے، یعنی اس دسترخوان پر بچے بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں، اور بزرگوں کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر فرمایا ہے، مجھے بوڑھے آدمی کے سفید بالوں سے بھی حیا آتی ہے اور میں اس کی کوئی دعا رد نہیں کرتا، یعنی جب وہ خلوص سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو دیکھنے اور سننے والے معزز خواتین و حضرات، افطاری کے وقت خاص طور پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور آج میں آپ کو افطاری کے وقت کا ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو بہت ہی مختصر اور بہت ہی مجرب اور بہت ہی زیادہ طاقتور ہے۔ یعنی دعائیں تو ویسے ہی قبول ہوتی ہیں، لیکن اس وظیفے کے ساتھ دعا کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے، اور اس وظیفے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے اس بندے کے لیے کھول دیتے ہیں، یعنی یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور یہ جنت کے ایک دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور اللہ کی رحمت والا ایک فرشتہ اترتا ہے اور اعلان کرتا ہے تو نے یہ وظیفہ کیا تو اللہ نے تمہیں 99 بیماریوں سے محفوظ کر لیا۔ تو دوستو، یہ کتنا بڑا ہمارے لیے ایک انعام ہے، آپ لوگ یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو دیکھنے اور سننے والے معزز خواتین و حضرات، تو چلیے چلتے ہیں آج کے اپنے عمل کی طرف، وظیفے کی طرف۔ آپ اس کو اچھی طرح سے نوٹ فرما لیں کہ آج کا وظیفہ بہت ہی زیادہ آسان وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو پڑھ لینا ہے۔ اگر اس کو آپ لوگ پورا پڑھ سکتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی اس کو دونوں طریقوں سے پڑھنے کی اجازت ہے۔ اس کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اول و آخر درود پاک ایک ایک مرتبہ لازمی پڑھ لینا ہے، اور یاد رہے کہ اس میں آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ کے پاس اگر ٹائم کم ہے تو آپ صرف صلی اللہ تعالی علی محمد یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے
پاس ٹائم زیادہ ہے تو آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ لیں، یعنی کوئی بھی درود پاک ایک مرتبہ اول و آخر پر آپ لازمی پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 11 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ یا پھر مکمل پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے رب سے دعا مانگ لیں، اور انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی جو دعا کی طاقت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور اس کی پروان بہت اونچی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ وہ دعا آپ کی قبول ہوگی۔ دیکھنے اور سننے والے معزز خواتین و حضرات، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ افطاری کے وقت آپ لوگ اپنے گھروں میں اس وظیفے کا لازمی اہتمام کریں، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو آپ بھی اس وظیفے کو لازمی ٹرائی کر لیں، انشاءاللہ اس وظیفے کے آپ کو ایسے کرشمات دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ ہر کسی کو یہ وظیفہ بتاتے پھریں گے۔ تو امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں سے شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنے کے بعد آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔